بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس در اقدس پر حاضر ہوں کہ جہاں 9 سال دین کی راہیں دیکھیں، دین کے جذبات پیدا ہوئے، دین کی خدمت کا ذوق جذبہ پیدا ہوا۔ میرا نام خواجہ معین الدین شاہ جمالی، آستانہ عالیہ شاہ جمالیہ ڈیرہ غازی خان، جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے۔ ہمارے آستانے سے، ہمارے خانوادے سے سننے والے بہت سے لوگ واقف ہوں گے۔ ایک علمی روحانی خانوادہ ہے، خاندان ہے، اپنی خدمات کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ میرے قبلہ والد صاحب حضور خواجہ پیر محمد اکرم شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 2017 میں وصال ہوا۔ آپ کی پوری زندگی 78 سال کی آپ کی حیات مبارکہ تھی۔ پوری زندگی مدارس بناتے، دین کی خدمت کرتے اور اہل سنت کے عقائد کا دفاع کرتے گزری۔ اور ان سے پہلے قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ حضور خواجہ فیض محمد شاہ جمالی، آپ کا بھی بہت بڑا علمی فیضان ہے۔ یعنی اتنا بڑا علمی فیضان کہ محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب آپ کی شاگردوں کی لسٹ میں آتے ہیں، حضور ضیاء الامت آپ کی شاگردوں کی لسٹ میں آتے ہیں، شاگردوں کی لسٹ میں لالا جی سرکار ہمارے خاندان کے شاگردوں کی لسٹ میں آتے ہیں۔ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود ہمارے خاندان کی قبلہ والد صاحب کی اس آستانے سے، اس دارالعلوم سے اور حضور ضیاء الامت سے محبت کا آپ ثبوت دیکھیں کہ میرے سب سے بڑے بھائی، ہم 5 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، اور سب سے بڑے بھائی خواجہ فیض محمد شاہ جمالی۔ تو جب ان کا دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، بیر بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ کے قریب ظاہری بات ہے اور بھی ادارے کافی تھے، ملتان شریف بھی قریب تھا، لاہور میں بھی کافی مدارس تھے جو بنسبت ڈیرہ شریف کے قریب پڑھتے تھے۔ موٹر وے اس ٹائم تھی نہیں، لیکن آپ نے اپنے اولاد کے لیے جو سب سے بہترین ادارہ، جو سب سے بہترین جگہ آپ نے منتخب فرمائی، وہ ڈیرہ شریف تھی۔ یہ حضور ضیاء الامت سے آپ کی محبت تھی۔ اس کے بعد میری بڑی بہن، وہ بھی اسی ادارے سے پڑھتی رہیں، اور مجھے بھی آپ نے اسی ادارے میں بھیجا۔ حضور ضیاء الامت کی بھی آپ سے بڑی محبت تھی، اور بلکہ آپ کے خانوادے کے فیملی کے افراد ہمارے پاس بھی خان اس ٹائم تشریف بھی لائے تھے۔ اس طرح دونوں خاندانوں میں بڑی ایک محبت کا، عقیدت کا سلسلہ ایک تھا۔ تو 2001 میں میں یہاں داخل ہوا۔ 2001 سے لے کر 2010 تک 9 سال کا میرا دورانیہ ہے، اور اس دور کی اساتذہ کی شفقت، محبت، اگر اس کو یاد کریں، یقین کریں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب فراغت کا وقت آیا تھا، تو فراغت کے وقت سے مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، ہمیں کئی مرتبہ یاد کرتے کرتے آنسو آ جاتے کہ وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم اس در سے، اس جگہ سے، اس آستانے سے ہم دور ہو جائیں گے۔ ہم ہر اس جگہ بیٹھتے جہاں ہم نے کچھ علم پایا، جہاں ہماری کچھ یادیں وابستہ تھیں۔ یہ ویسی بھی ایک دیار محبت ہے، محبت والا ایک گھر ہے، پریم نگر ہے۔ جو بھی آتا ہے میرے خیال میں اس کا متوالا، اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا تک 9 سال کا عرصہ گزرا، اساتذہ سے بڑی محبت، بڑی شفقت کا ایک تعلق رہا۔ الحمدللہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، پوزیشن ہولڈر بھی تھے، پڑھائی میں ٹھیک تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ استاد پڑھائی کی وجہ سے ہم سے دور ہوتے ہوں یا اچھا نہ سمجھتے ہوں۔ پوزیشن ہولڈر تھے، یہ بھی وجہ تھی، اور اساتذہ کی اپنی محبت تھی۔ تو اس آستانے سے، ہمارے بزرگوں سے لے کر ہماری اپنی ذات کے اندر تک، اس آستانے کے لیے ایک بہت بڑا جذبہ، ایک محبت، عقیدت موجود ہے۔ اور میرے خیال میں کہ ہماری نسلوں میں بھی اس دربار کی، اس خانوادے کی محبت رہے گی۔ ہم اس محبت سے کبھی کٹ نہیں سکتے۔ ہمارے شاہ جمالی ٹرسٹ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے تحت کافی مدارس چل رہے ہیں۔ ہمارا ایک ادارہ ڈیرہ شریف کی برانچ ہے، ڈیرہ شریف سے ہی 2003 سے اب تک وہاں ڈیرہ شریف کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اور وہاں سے بچے پڑھ کر یہاں دورہ حدیث کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ تعلق، یہ محبت کے سلسلے انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ تعلیمی نظام ڈیرہ شریف کا بہت ہی اچھا رہا۔ اس کے نصاب پر جتنی باتیں ہوں، لیکن جب ہم باہر نکلے، اب ظاہری بات ہے کہ ڈیرہ شریف کے باہر مجھے یونیورسٹی میں پڑھتے پڑھاتے اب بھی تقریباً 2010 کی فراغت ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ 12 سے لے کر ابھی 25 تک میرا اکثر جو دورانیہ ہے یونیورسٹیز کا ہے۔ ہم اس دوران باہر بھی گئے،
تقریباً 10 ایک ممالک میں، یورپین کنٹریز میں ہمارے دورے رہے، تو سوئٹزرلینڈ میں، جرمنی میں، ترکی میں ہم نے اس نصاب تعلیم کو صرف یہ نہیں کہ دینی حد تک مفید پایا، ہر لیول پر مدارس سے ہٹ کر، ہر لیول پر کالجز، یونیورسٹیز، مدارس کے اندر بھی بطور تدریس کے طور پر ہم نے اس نصاب کو بہت ہی عمدہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور امت کی یہ خلوص تھا، آپ کی دعائیں تھیں، آہ سحرگاہی تھی کہ ادارہ ترقی کرتے کرتے الحمدللہ آج یونیورسٹی کے لیول تک پہنچ چکا ہے، اور یونیورسٹی کے لیول تک آنے کے بعد ظاہری بات ہے خدمات بھی انٹرنیشنل ہو جاتی ہیں، پہلے بھی انٹرنیشنل ہی تھیں، پہلے بھی کئی سارے ممالک میں اس ادارے سے فارغ التحصیل علماء اپنا کام کر رہے ہیں، باقاعدہ برانچز بنی ہوئی ہیں، کام چل رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یونیورسٹی کے نام کے ملنے کے بعد اس خدمات کا جو دائرہ کار ہے مزید بڑھ گیا۔ تو اور اللہ کے کرم سے 100 سال گزر چکے، 100 سال مکمل ہو چکے، پتنی کتنی بڑی بڑی شخصیات جن میں خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، للہیت میں نے یہاں پر 9 سال میں محسوس کی ہمیشہ۔ حضور امت خود بھی ہمیشہ فرمایا کرتے قل ان صلاتی و نسکی، یہ آیت کریمہ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں۔ تو اور یہ چیز ہم نے یہاں کے اساتذہ میں محسوس کی، یہاں کا میں نہیں کہہ سکتا کوئی استاد ایسا ہو جو کسی اور نظریوں کو لے کر بیٹھا ہو، خدمت دین، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ چیز ہم نے دیکھی 9 سال کے عرصے میں بھی، 9 سال کے عرصے کے بعد بھی۔ 100 سال کا الحمدللہ سفر مکمل ہو چکا، اب تقریبات جاری ہیں 100 سال کی، تشکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر 100 سال عرصہ گزرا، لیکن اس ادارے کی جو خدمات ہیں، اس آستانے کی خدمات ہیں، یہ صدیوں پر محیط ہے۔ یہ ایک انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ ہے خدمات کا، جو ہر زندگی کے شعبہ میں چلتا رہے گا۔ تو اللہ سے دعائیں ہیں، میں بھی اسی تقریب کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا، حفظ حدیث کا مقابلہ تھا، تو حفظ حدیث کے مقابلے میں بطور جج کے منصف کی مجھے بلایا گیا، حاضر ہوا، حاضری پیش کی اپنی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ تو دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے فیضان کو ہمیشہ قائم رکھے، یہ ادارہ ترقی کرتا رہے، اس کے لوگ آگے بڑھ کر جس طرح خدمات کے جذبے ہیں ایسے ہی خدمت دین میں مشغول رہیں۔ نصاب میں بھی الحمدللہ جو دور بدلتے جا رہے ہیں، یہ بھی اس ادارے کا امتیاز ہے کہ نصاب میں بھی تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ اب بھی میرا مشورہ ہے، یہاں بات چل رہی تھی، مختلف اساتذہ بیٹھے تھے، کہ ایک تو تخصص فی الحدیث، اس کے بارے میں لازمی سوچنا چاہیے، تخصص فی الحدیث کا، یا یونیورسٹی لیول میں بی ایس ایم فل حدیث میں، اصول حدیث میں، یہ لازمی شروع کرنا چاہیے، کیونکہ جو دور کے تقاضے ہیں، حدیث پر جس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے، اس میں لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہمارے افراد ہونے چاہیے جو حدیث کا دفاع کریں۔ صحت حدیث پر بہت سے اعتراضات اب ہو رہے ہیں، تو ہر ادارے میں، کیونکہ یہ مرکز ہے اہل سنت کا، اس ادارے میں لازمی، اور باقی تقریباً جو بھی ادارے ہیں تمام اداروں میں ایک تو تخصص فی الحدیث، یا پھر جو یونیورسٹی لیول کے ہیں اس میں اصول حدیث، ایم فل، پی ایچ ڈی اور بی ایس، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، دور کے مطابق اقتصادیات، مالیات جو یہاں تقریباً شروع ہو چکا ہے، تو یہ بھی ایک دور کی اہم ضرورت ہے کہ ہر حکومت نے الٹیمیٹ دیا کہ ہر بینک جو ہے ایک رکھے گا ایڈوائزر، ظاہری بات ہے اس کے لیے افراد چاہیے ہوں گے، تو یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ یہ 2 چیزیں، ان پر میں میری ایک مشورہ ہے، خواہش بھی ہے کہ ان پر فوکس کرنا چاہیے، حدیث پر بھی کام ہو، اور ساتھ یہ ہے کہ اقتصادیات، مالیات پر بھی کام ہو۔ آخر میں پھر دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ خانوادہ حضرت امت کی ہمیشہ خیر فرمائے، یہاں کے اساتذہ کی ہمیشہ خیر فرمائے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔